بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 38 ہے، جو ایک واقعہ چل رہا ہے، اس کا تسلسل ہے، پچھلی آیت کریمہ سے اس کا تعلق ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہاں اور اس وقت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی اپنے رب سے، کہا میرے رب مجھے عطا فرما دے اپنی جانب سے ایک پاک ذریت، ایک پاک نسل، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، بے شک انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں معاملہ یہ گزرا تھا، بات یہ ہوئی تھی کہ مریم علیہ السلام جو کہ ابھی چھوٹی سی بچی تھی اور یتیم تھی، اور ان کی کفالت کے لیے کئی ایک عابد زاہد لوگ مسجد کے بیت المقدس کے آگے آئے کہ ہمیں اس لڑکی کی کفالت ملے، ہمیں کفالت ملے، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو کفالت ملی، اور زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت وہ بچی رہنے۔ ہر طرح کی نان و نفقے کی، کھانے پینے کی ذمہ داری مریم علیہ السلام کی کس کی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام جب بھی اس بچی کے گوشے میں جاتے داخل ہونے کے لیے، اس سے اس کی ضروریات کا حال خیریت دریافت کرنے کے لیے جب بھی جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق، کھانے پینے کی عجیب و غریب اور الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں، اور پوچھتے کہ یہ سب کہاں سے آئی بچی، یہ سب رزق، یہ کھانے پینے کی چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ بات گزری کہ مریم علیہ السلام انتہائی زیادہ اللہ کی جانب سے متقی، پرہیزگار، بااخلاق، دیندار لڑکی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ یہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ یہ چیز نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، اور نہ میں نے یہ دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ لڑکی کے پاس وہ رزق ہے جو میں نے نہیں دیا، نہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے، ہنالک دعا زکریا، اسی وقت اسی جگہ اللہ سے دعا۔ ہنالک کے دو معنی آتے ہیں، ہنالک اسی وقت یا اسی جگہ، وہیں پر تنبیہ ہو گئی ان کو ایک اللہ کی رحمت کی امید بڑھ گئی، ایک احساس جاگ گیا دل کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی قدرت تو بہت بڑی ہے۔ دیکھیے نبی ہیں اور ان کو بھی وقتاً فوقتاً یاد دہانی اور نصیحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب انہوں نے واقعہ دیکھا تو اس سے نصیحت پکڑی، جو معاملہ دیکھا تو اس سے عبرت پکڑی۔ تو انسان کو جتنی زیادہ نصیحت ہوگی، جتنی زیادہ عبرتیں ہوں گی، جتنا زیادہ اس کو یاد دلایا جائے گا، جتنا زیادہ انسان کو جھنجھوڑا جائے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نبی کی جب وہ حالت ہے تو عام انسان کو اللہ کی طرف سے نصیحتوں، نشانیوں، عبرتوں کی، سبق کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس واقعے سے نصیحت لی، اسی لیے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو نصیحتیں کرتے رہیے، مومنوں کو جھنجھوڑتے رہیے، کیونکہ یہ نصیحت انہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان بھولتا ہے، اسے باتیں یاد دلانے، تازہ کرنے کے لیے دہرانا پڑتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب یہ نصیحت ملی تو وہ ان کا ایمان جاگ گیا، ان کا احساس جاگ گیا، اور ان کی امید بہت زیادہ بڑھ گئی اللہ کی ذات سے، امید بڑھ گئی، اور جیسے امید بڑی ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اسی جگہ اسی وقت دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ زکریا جو کہ ایک نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی بھی قابلیت نہیں رکھتی تھی اولاد دینے کی، لیکن پھر بھی اس واقعے سے ان کو نصیحت ملی اور احساس جاگا، امید بڑھی۔ اس عمر کے مرحلے میں بھی انہوں نے اس واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو پکارا۔ زکریا اور زکریا دونوں
تلفظ ثابت ہے زکریا اس نام کے. قال کیا کہا پکار کر کے؟ ربی میرے پروردگار، میرے پالنے والے، میرے کفیل، میرے وکیل، میرے ذمہ دار. یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، یا رحمان نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ربی. یہ دعاؤں کے ضوابط میں سے اور آداب میں سے بہت ہی اہم ادب بتایا گیا ہے. یا ربی کہا. یا رب کیوں کہا؟ کیونکہ رب ہے جو اولاد دیتا ہے، یہ رب کی صفت ہے. رب کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے. یہ رب کے صفات میں سے ہے. ربوبیت، ہم دنیا کی چیزیں مانگنے جا رہے ہیں نا، تو رب کو ربوبیت سے یاد کرنا چاہیے. اور جب آخرت کی چیزیں مانگنے جائیں گے یا کوئی دینی چیزیں مانگنے جائیں گے تو اللہ کے دوسرے ناموں سے پکاریں. تو اللہ سے ہم جو مانگ رہے ہیں، اللہ کی اس صفت سے اللہ کو پکارا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور اللہ کے صفات ہیں، جو اس کو یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کو اس صفت سے پکارنا جو اس کے پاس حاجت ہے. رزق کی تنگی ہے، یا رزاق کہہ کے پکار. معاملہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہے، یا وکیل الوکیل کہہ کر کے پکارو. اولاد نہیں ہے، یا رب کہہ کر کے پکارو. یا ربی، تو کہا زکریا علیہ السلام نے یا ربی، اللہم یا اللہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ربوبیت کے صفات میں سے، اللہ کے رب ہونے کے صفات میں سے کہ وہ اولاد دیتا ہے. کہا یا ربی میرے پروردگار، حبلی عطا فرما دے. حبلی یہاں پر بھی بہت اہم نکتہ ہے. یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہدیہ، ایک ہوتا ہے ہبہ. حبلی یہاں پر ہبہ کا لفظ ہے. اللہ عطا فرما دے. ہدیہ نہیں کہا کیونکہ ہدیے میں، تحفے میں بدلہ ہوتا ہے. آپ نے مجھے تحفہ دیا تو پھر میں بھی آپ کو تحفہ دوں. ہدیہ نہیں مانگا، ہدیے میں بدلہ ہوتا ہے. کیا مانگا؟ ہبہ مانگا. ہبہ کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. آپ نے مجھے دے دیا سو دے دیا. میری جانب سے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کو دوں. اور ہبہ اعلیٰ ذات کی طرف سے، بڑے کی طرف سے چھوٹے کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. تو کہا رب حبلی، اللہ مجھے عطا کر دے، عطا فرما دے. تو یہ ایک مانگنے کی انتہا درجے کی عاجزی ہے کہ اللہ دے دے، مجھے نواز دے، مجھے نواز دے، مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے. یہ حبلی کا ترجمہ ہے، ہدیہ کے خلاف. اور دوسری بھی جو مانگنے کے الفاظ ہیں ان سب میں اعلیٰ لفظ کیا ہے؟ ہبہ. اللہ مجھے ہبہ کر دے، عطا کر دے، کہ پھر میں اس کا بدلہ تجھے کچھ نہیں دے سکتا. لیکن لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میرا کام یہ بن جائے تو میں اتنا روزے رکھ لوں گا. اے اللہ میرے بیٹے کی صحت درست ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا. اللہ سے بندے کا یہ تعلق نہیں ہے. اللہ سے بندے کا تعلق یہ ہے کہ اللہ بس تو دے دے، میں کیا دوں تجھے. تیری ذات تو محتاج نہیں ہے میرے روزوں کی، میرے صدقہ و خیرات کی. اے اللہ بس تو یہ چیز جائز تو ہے، نظر ماننا کہ ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گا، ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گا، ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گا. لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. بغیر کسی شرط کے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تیری ذات دینے والی ہے اور میں مجبور ہوں اور میں فقیر محض ہوں تیری ذات کے سامنے، لہذا مجھے عطا کر دے. تو بغیر کسی شرط کے مانگنا چاہیے. یہ بہت اعلیٰ تعلق ہے بندے اور معبود کا، بہت بہترین تعلق. تو وہی تعلق سے مانگ رہے ہیں رب حبلی، اللہ مجھے عطا کر دے. اور ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیز، چھوٹی چیز نہیں. چھوٹی موٹی چیز دے کر کے اس کو ہبہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے مجھے کوئی معمولی چیز دے دی اور کہا کہ یہ ہبہ ہے آپ کے. ہبہ بڑی چیزوں میں ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں. تو زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رب حبلی، اللہ مجھے دے دے، من لدن کا، اپنے خزانوں میں سے. کیا مانگ رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ، ایک ذریت عطا فرما.
اور وہ ذریت پاک ہو، وہ ذریت نیک ہو، وہ نسل صالح ہو. صرف ذریت نہیں مانگا، کیونکہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ اولاد کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی لوگ ان کو اولاد ہوتی ہیں، بچوں کو تربیت دیتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، لیکن دینداری نہیں دے پاتے اور دینداری وہ بچے حاصل نہیں کر پاتے. تو جب ان کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ایسے جا رہے ہیں جیسے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایسے جا رہے ہیں جیسے ان کی کوئی اولاد نہیں. اور اگر اس کے برخلاف وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، تربیت دی، اخلاق سکھایا، دین سکھایا، دینداری دی، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ بچے دنیا میں جتنے نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. تو مانگ کیا رہے ہیں؟ آخرت کا فائدہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسی نسل اور ذریت دے جو پاک ہو. اگر جو پاک نہیں ہے، نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے تو ایسی ذریت کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تک بغیر ذریت، بغیر نسل اولاد کے، بغیر اولاد کی نعمت کے زندگی بڑھاپے تک آ گئی. اور جب خواہش جاگی تو اللہ سے مطالبہ کیا، درخواست کی کہ اے اللہ پاک ذریت عطا فرما، نیک ذریت. اچھا کیوں مانگا؟ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ مریم جب پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں اپنے بعد یہ نبوت کی ذمہ داری کس کو سونپوں؟ اس لیے مجھے چاہیے کہ جو میری قوم کی رہبری اور رہنمائی کرے دین کے سلسلے میں، اس لیے مجھے چاہیے. ایسا نہیں کہ جو میرا وارث کھڑا ہو، میرے مال دولت کی دیکھ ریکھ کرے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ مجھے اس نبوت کا وارث چاہیے. کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بھائی تھے، بہت سارے بھائی تھے، لیکن ان کا دینی مزاج نہیں تھا، وہ دینی مزاج نہیں تھا جو ایک ہونا چاہیے. تو اللہ سے کیا مانگا؟ رب من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ عطا فرما دیجئے، لٹا دیجئے، نواز دیجئے مجھے اپنے خزانوں میں سے ایک بہترین ذریت. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. سننے والے ہیں، دو مطلب ہے اس کا. ایک تو سننے والے اللہ رب العالمین، دوسرا ہے کہ اس کا جواب دینے والے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے والے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. دونوں معنی سمیع کے اندر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر آواز، ہر پکار کو، ہر آہ کو، ہر صدا کو اللہ سنتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سنتا ہے کا مطلب جواب دیتا ہے. انک سمیع قریب، کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، قریب، اور اس کا جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے وسیلہ لگایا اللہ کے نام کا کہ اے اللہ میری یہ دعا ہے اور آپ سمیع ہیں، لہذا میری دعا قبول کریے. اللہ میں بندہ ہوں، میں نے پکارا ہے آپ کو، آپ سمیع ہیں. یہ وسیلہ جائز وسیلہ، اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے صفات میں سے وسیلہ لگانا، یہ جائز وسیلہ ہے. دوسرا وسیلہ کیا ہے جو جائز ہے؟ کہ کسی نیک آدمی سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریے، جائز وسیلہ. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریے. تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے. اے اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، اگر وہ تیری رضا کے لیے کیا تو میرا یہ کام مکمل فرما دے. یہ تین وسیلوں کے علاوہ جتنے وسیلے دنیا میں سب حرام، ناجائز ہیں. اور وسیلوں میں غلو کی وجہ سے آج امت گمراہیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. تو وسیلے کا سبق پڑھنا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. یہاں پر اس آیت کریمہ سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں، جو میں نے ذکر کیا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت سے بڑی بڑی، زیادہ سے زیادہ، اچھی سے اچھی امیدیں رکھنے، ہمیشہ امیدوں کے ساتھ جیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.